کہ اس وقت جو تھا میاں نواز شریف کو ہر ہفتے تقریباً 100 سے 150 لوگ پولیٹیکل لوگ پی ایم ایل این کے ملتے تھے، ورکرز اور لیڈر ایوری سنگل ویک. اس میں لائرز بھی شامل ہوتے تھے، لائرز کا الگ ٹائم ہوتا تھا. اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہوتے تھے، وہ الگ ٹائم ہوتا تھا. مطلب یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل ملا کے جی ان کی بہنیں جو ہیں اتنی دفعہ ملی تھی، اس حساب سے کریں تو پتہ نہیں نواز شریف کو کوئی 10,000 دفعہ ملاقاتیں ہوئی. مطلب جتنی دیر وہ جیل میں تھے ہر جمعرات کو تو میں ملتا تھا ان سے. اور کون نہیں ملتا تھا؟ کسی کو کبھی روکا گیا تھا؟ کوئی ایک ہفتہ ہوگا شاید روکا گیا ہو. بٹ ادر دین دیٹ لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ. اور پاکستان کا جیل مینول اور پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ٹریٹ کرنا، وہ جو اتنے کرکٹرز ابھی فارمر کرکٹرز بول رہے ہیں، کپتان بول رہے ہیں، پلیز اسٹارٹ لسننگ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ جدھر رہ رہے ہیں اس میں آپ نے اپنی دنیا بنائی ہے، اور وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے اس پاور کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے. لسن ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ بفور اٹ از ٹو لیٹ. بس کرتے ہیں، لوگوں کی پھینٹی لگاتے ہیں آپ، پھر کہتے ہیں کہ وہ جدوجہد کرتے. یہاں ایم این اے جو ایکس ایم این اے تھے فہیم، آپ صرف ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. آپ ان کی وہ پریس کلب میں بیٹھ کے وہ قمیض اتار کے یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ اس طرح سے تشدد کیا کیا سندھ حکومت نے اس کے بعد جواب دیا ہے. یہ کہا ہے کہ یہ نہیں یہ مذاق بنایا ہے، اور اس کے بعد یہ اختیار ولی صاحب کرواتے ہیں نا سر، یہ سارا کچھ یہ کرواتے ہیں یا ان کے ساتھی کرواتے ہیں مجھے نہیں پتا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از یہ سب ہو رہا ہے اور یہ بڑے مزے لے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا. ان کے پاس ایک ہی آنسر ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا. جہاں پکڑے جاتے ہیں، ہم ٹی وی کا رپورٹر کو اس نے ایک جو اپلوڈ کی تھی مریم نواز کی، ایک جو بھائی غلطی سے نکل جاتا ہے اس میں، نو ون از بلیمنگ مریم نواز فار دیٹ، غلطی سے نکل گیا. اس رپورٹر کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ چھلانگے مار کے دیوار ٹاپ کے وہ سبلنگ کلوز میں وہ پہنچ گئے وہاں لوگ، اور اس کو رپورٹر کو اٹھا کے لے کے چلے گئے. آئی مین دس از اگر یہ غنڈہ گردی نہیں ہے تو میرے اور کیا ہے؟ Is this the way to run the government? قاسم صاحب یہ جو ابھی زبیر صاحب نے سر گفتگو کی ہے، اب دیکھیے کچھ چیزیں ہمیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بھی ایویلیویٹ کرنی چاہیے. یہ ابھی ملاقاتوں کی بات ہوئی، پھر صحت کی بات ہوئی، لیکن آرگیومنٹ تو یہ بھی ہے نا سر کہ یہ جو آیا قریب 85% بینائی چلی گئی ہے، پھر یہ کہ نہیں جی 85%، کچھ تو دوستوں نے کہا جی کہ وہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اللہ خدا نہ خواستہ، لیکن اب یہ ہے کہ بینائی واپس آ رہی ہے. اس کے اوپر احتجاج ہوا، سڑکیں بلاک ہوئیں، ایک پورا ایک ماحول بنا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جو رپورٹس ہیں، آپ انڈیپینڈنٹلی آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، کہ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بہتری ہوئی ہے خان صاحب کی آئی سائٹ کے اندر، لیکن یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے یہ نہیں ہوا. اور بشرا بی بی کی فیملی ملی، رزلٹ وہی نکلا ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے، اور کل جو عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں نے گفتگو کی ہے، تو پھر شاید حکومت جسٹیفائڈ ہے کہ پھر ملاقاتیں نہ ہونے دی جائیں. لیکن جو میڈیکل معاملات ہیں ان کے اوپر ان کے ذاتی معالج کی ایکسیس نہیں ہوئی، جبکہ زبیر صاحب نے کہا جی کہ ذاتی معالجین میاں صاحب کے، زرداری صاحب کے، انہیں ملتے رہے ہیں. میرے خیال زبیر بھائی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ ذاتی ڈاکٹر، مطلب میرا یہ ہم تینوں چاروں جو بیٹھے ہیں، یہ کوئی بھی سننے والا ہوگا، یہ آپ کا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. میرا بھی ہے کہ میرے بھی اسلام آباد میں دوست ہیں، ڈاکٹر احمد سہیل صاحب ہیں، پچھلے 22-23 سال سے میں انہی سے چیک اپ کرواتا ہوں. اپنے بچے، فیملی، بچے میرے انہی کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں. آج بھی دنیا بھر کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب تک ڈاکٹر احمد سہیل صاحب جو ہیں وہ نہیں، میں ان کو دکھاؤں گا نہیں، چیک نہیں کرواؤں گا. کوئی بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ بھی ہو، خود بھی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، تو مجھے اب میری نہیں تسلی ہوتی. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ فطری سی بات ہے. اگر خان صاحب کا اگر کسی ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہے تو حکومت کو کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ کیوں آپ نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا رہے ہیں؟ آپ اپنے 2 ڈاکٹر اپنے بھیج دیں، 2 ان کے خان صاحب کے بھیج دیں. ایک تو چھوٹا سا مسئلہ ایشو جو ہے آپ اس کو اتنی بڑی کنٹروورسی بنا دیتے ہیں. جیسے ابھی وہ زبیر بھائی کہہ رہے تھے کہ 14 اتنے بڑے لیجنڈ کرکٹر جو ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اور ہیلتھ کے انہوں نے اس ریزن پہ لکھا ہے، کوئی قانونی بنیاد پہ نہیں لکھا. آپ نوٹ کریں آخر پہ ڈسکلیمر انہوں نے ڈالا ہے جو آپ کے ملک کے قوانین جو بھی ہیں جیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں ہم ان میں نہیں پڑے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈیکویٹ، ان کو ہیلتھ، ان کو فیسلٹیز دیں عمران خان صاحب کو. آپ کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 ڈاکٹر ڈال دیں یا میں ان کے ذریعے چیک اپ کرانا چاہتا ہوں، تو اس میں اپنی انا کو لینا، جیل مینول بتانا، پھر اس کے بعد ہمیں پروسیجر سمجھانا، قانون سمجھانا،
میرا خیال ہے یہ پاکستان جیسے ملکوں میں یہ کوئی بات بائی نہیں کرتا. حکومت جب آ جاتی ہے کہ نہیں جیل مینول یہ کہتے ہیں تو فلانا یہ کہتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کو تنگ کرنے والی بات ہے. سو میں یہ سمجھتے ہیں ایشو حکومت نے خود بنایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اڑتا تیل بغل میں لینے والا کام ہے. ان کو بھی چسکا آیا ہوا ہے کہ جناب ہر 4-5 دن بعد 3-4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ہم سب ڈیبیٹ کرتے ہیں. جب یہ لیڈرشپ اسی میں خوش ہے اور ان کے فالوورز بھی خوش ہیں, اور باقی یہ کہنا کہ انہوں نے کیا تھا تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. سر وہ نیوٹن کا تھرڈ لا ہے جو انسانی نفسیات اور فزکس دونوں کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا اور آپ کو پاور ملے گی. آپ جو ہے نا آپ نیلسن منڈیلا کی طرح آپ معاف کر دیں گے, یا حضرت عیسیٰ کی جو اس جیسس کرائسٹ کی وہ جو ٹیچنگ ہے, کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا گالا. اچھا میں ایک سوال عرض کرتا ہوں سر. یہ چیزیں پالیٹکس میں نہیں چلتی ہوتی سر پالیٹکس میں چیزیں نہیں چلتی, ہمارے یہاں نہیں چلتی کم از کم. یا ٹٹ فار ٹیٹ چلتا ہے کہ جس کا وہ پاور ہے وہ وہی والی بات وہ پنجابی میں کہتا ہے تن کے رکھ دو. خان صاحب نے بھی تن کے رکھ دیا تھا, ان کی باری لگی انہوں نے تن کے رکھ دیا. اچھا خان صاحب دوبارہ آئیں گے وہ تن کر ایک دوسرے کو ان کو تن کے رکھنے کا شوق ہے لیڈروں کو, تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ پنجابی بڑی بہترین زبان ہے, اس میں جو یہ اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے یہ واقعی اسی انداز میں بولی جاتی ہے جو آپ نے فرمائی ہے. بٹ ایک سوال آخری ہے, میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہوں گا. میں زبیر صاحب میں آپ سے, اگر ہم جمہوری اعتبار سے دیکھیں یا چلے جو اب تک ہو چکا ہے, کنسیڈرنگ جو خان صاحب کو اب دیکھیں تو صحت بھی خراب ہوگی سب, آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب نے اپنا سیاسی قد ان کا بلند ہوا ہے ان کمپیریزن ٹو ادرس, جو ان کی سٹرگل ہے, جیل میں رہنا, سب کچھ, مطلب جو کچھ بھی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی برابر ہیں تینوں لیڈران؟ ہم 3 میجر کی بات کریں نا, اب زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب. کوئی مقابلہ نہیں. اگر آج فری الیکشن ہوا تو میرا تو خیال ہے کہ 2/3 میجورٹی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں روک سکتا. He is far more popular and people are sick of the present system. They have been ruling for so many decades. کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. ٹھیک ہو گیا صاحب اندر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دیم. کلاسر صاحب اس کے اوپر اختصار سے جواب دیں. میں اختیار ولی صاحب کو چاہوں گا کنکلوڈ کر لیں. کیا واقعی خان صاحب بہت بہتر ہیں اور وہ ان ٹرمز آف پاپولیرٹی ان ایوری تھنگ وہ آگے ہیں سب سے اس وقت؟ جو جیل میں جاتا ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمپتھیز پاکستان جیسے ملکوں میں انہیں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سو آج کا خان صاحب کا پاپولر ہونا میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں. ہاں حیرانی یہ ہے اتنی پاپولیرٹی کو کیش کروا کے آپ نے واپس کیسے آپ نے آنا, جیل سے کیسے نکالنا, یہ آپ کی ہوتی ہے اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے, یہ آپ کی پالیٹکس ہوتی ہے, یہ آپ کی ذہانت ہوتی ہے, سمجھداری ہوتی ہے. آپ نے کم بیک کیسے کرنا ہے, یا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والا. آپ کی پاپولیرٹی کس کام کی اگر آپ اگلے تو 3-4 سال جیل میں گزار دیں, آپ کی عمر بھی آپ کے ساتھ نہیں, 75-74 اختیار بھائی کا 80-90 کے قریب بس چلا تو وہ زیادہ بھی انہیں گزار دیں گے جیل میں. تیاری تو ان کی زیادہ کی ہے, رستے نکالنے ہوتے ہیں. جو میری بات ہے آپ کی پاپولیرٹی بالکل ہوگی سر. وہ نواز شریف صاحب کو آج جیل میں ڈال دیں, اب دوبارہ مریم کو سر. آپ میری اس گفتگو سے آپ 3-6 مہینے بعد یہ بھی ہوں گے. کلاسر صاحب آپ مسکراہٹ دیکھیے اختیار بھائی کے چہرے پہ جو ہے, وہ ان کے پروگرام لمبے ہیں. تو مجھے ذرا کنکلوڈ کر دیں اختیار ولی صاحب کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ زبیر صاحب نے کہہ دیا لیڈر تو وہ اب سب سے بڑے ہیں اور پاپولر بھی وہ سب سے زیادہ ہیں اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کسی کی پاپولیرٹی جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی, وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. یہ گراف اٹھتے بیٹھتے ہیں. خان صاحب کی تو وہ تو بہت ڈی فیم ہو چکے, بڑے لمبے گہرے حد تک وہ ڈی فیم ہو چکے تھے. ایک جھوٹا بیانیہ یہ جیب سے سائفر نکالا کہ مجھے امریکہ نے نکالا, وہاں سے ان کے گیم انہوں نے چینج کر دی. جھوٹا بیانیہ ہے نا, یہ تو آج زبیر صاحب بھی نہیں کہہ سکتے, یہ کلاسرا صاحب بھی نہیں, اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے.